बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 डिजिटल के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुर्राफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आम तौर पर हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि हर शख्स की कोशिश होती है कि सरकारी मुलाजमत मिले, और माशरे में जो आजकल हमारे सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स चल रहे हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको अच्छी शादी करनी है तो सरकारी मुलाजमत तो आपको लाजमी चाहिए। लेकिन आज जिस शख्स के साथ हम मौजूद हैं, इसने वैसी एक सरकारी मुलाजमत छोड़ी जिसमें एक हैंडसम जो है वो इनकम आती थी, फ्यूचर में पेंशन मिलती, जो बीवी बच्चे हैं उनका पेट आसानी पाल सकते थे। लेकिन ड्यूरिंग दैट जॉब इनने स्टडी का इरादा किया, इनने मीडिया को पढ़ा, और जब मीडिया को पढ़ा तो इनको मीडिया का जो शौक़ है वो जाग पड़ा और सरकारी मुलाजमत छोड़ दी। और उसके बाद फिर मीडिया की फील्ड में आए। मीडिया की फील्ड में आके क्या क्या नहीं किया। एक्टिंग करना जानते हैं, कैमरा वर्क करना जानते हैं, होस्टिंग करना जानते हैं, और प्रोडक्शन का काम जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का काम जानते हैं। जो बोलता जाऊँगा शायद दिन कम पड़ जाएंगे। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद रुमान अफसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सरकारी नौकरी जब छोड़ी तो बीवी का आपकी क्या रिएक्शन? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मेरे पास, और जितना आपने तारफ़ कराया मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। बीवी का जो रिएक्शन था वो तो काफ़ी खुश थी जी। मतलब लोग तो कहते हैं कि रिश्ता ही नहीं मिलेगा, और आपको रिश्ता तो चले सरकारी नौकरी में मिला, तो बीवी ने कैसे पेंशन के पैसे उनके जहन में नहीं आए? नहीं, वो काफ़ी देर बाद की बात है। शायद हम पेंशन से ज़्यादा कमा रहे हैं अभी कमा रहे हैं। यस, कमा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि बीवी बच्चों के पास बंदा हो तो वो ज़्यादा पेंशन से कहीं दर्जे बेहतर है। जो हम गुजार रहे हैं बीवी बच्चों के साथ टाइम, बेसिक इशू तो ये था कि मतलब मैं दूर था, मैं जिस जगह पे अपॉइंटेड था वो दूर था जगह यहाँ से, और मुझे वहाँ से जुमे वाले दिन आना होता था। मैं हफ्ता इतवार बीवी बच्चों के साथ रहता था, तो इस वजह से फिर माँ बाप से भी दूर, बीवी बच्चों से भी दूर। इस वजह से फिर मैंने फ़ैसला किया कि चलें फील्ड चेंज करते हैं। और दूसरी मेरी स्पेशलाइजेशन मीडिया के अंदर थी। मैंने मीडिया प्रोडक्शन के अंदर मास्टर्स किया था रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस के अंदर। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी फ़ील्ड के अंदर जाऊँ, अपनी फ़ील्ड के अंदर जो मेरी महारत है वो मैं उसको ज़्यादा निखार पेश करूँ उसका, और एक नई जिद्दत आप कह सकते हैं वो लेके आऊँ, नई तरीके से वीडियोस वगैरह, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बना के करूँ काम अपना। रुमान, ये बताइएगा, डॉक्यूमेंट्री मेकर आप हैं, एक्टर आप हैं, बतौर APB आपने मुख्तलिफ फिल्म्स के अंदर भी काम किया है, इसके साथ साथ प्रोडक्शन का बाकी आप काम जानते हैं, प्रोग्राम होस्टिंग आपने की है, ईद के शोज बड़े कामयाब आपने किए हैं, दीगर प्रोग्राम, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी आप करते रहे। रुमान, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मज़ा किसका? सबसे ज़्यादा मज़ा हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के अंदर आता है कि एक रियलिटी होती है, आपने वो रियलिटी पब्लिक के अंदर जो आपकी ऑडियंस होती है उस तक पहुँचानी होती है। तो रियलिटी के काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि आपने गए, आप सुबह उठे, आपको टाइम अपना पता है कि यार मैंने इतने बजे जाना है, सूरज निकल रहा है, आप बैठे हुए हैं पहले से मौजूद उस जगह पे, सूरज चढ़ने के मनाज़र जो हैं वो अपने अपने कैमरे के अंदर आपने महफूज किए, फिर उसके बाद सूरज गुरूब होने के मनाज़र आपने महफूज किए, फिर आप बड़ी अच्छे लैंडस्केप्स के ऊपर गए, वहाँ पे जाके आपने बना के वो सारे, मतलब एक जो आँखों को एक ठंडक महसूस होती है। फिर उसके बाद लोग हमारे जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर वो ज़्यादातर मीम्स के अंदर, या हम जो नौजवानों को आजकल देखते हैं मीम्स देख रहे होते हैं, फ़नी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि मैंने ये कोशिश की कि यार मैं डॉक्यूमेंट्री मेकिंग करके जो दूर दराज के इलाके हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, मैं उनके बारे में आवाम को एक चंद मिनट की जो वीडियो है, 1.5 मिनट 2 मिनट, उसके अंदर मैं उनको आवाम को बताऊँ कि यार ये हमारे पास है। जिस तरह पिंडी है, पिंडी के आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनसे पिंडी के रहायशी नहीं फैमिली, मिस्ट्योर डैम है, जहान डैम है, इसके अलावा और बहुत सारे इलाके हैं वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, 5-6 किलोमीटर मैक्सिमम फासला है उनका पिंडी कैंट से। तो मैं उन जगहों पे जाके मैंने उनको प्रमोट किया ताकि लोग जाएं, दूर दराज इलाकों में जो जा रहे हैं वो वहाँ जाएं, वहाँ पे आप गुरूब आफ्ताब का मंजर देखें, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। रुमान, ये बताइएगा कि एक्टिंग भी आपने किया, और एक बड़ी मशहूर और मारूफ जो है शॉर्ट फिल्म, उसमें आपने ख्वाजा सराह का किरदार भी अदा किया। तो ख्वाजा सराह बन के कैसा महसूस हुआ, क्योंकि एक माशरे का पिसा हुआ तबका है? देखें जी, आप मुकम्मल इंसान हो और आपको जो है वो ख्वाजा सराह बना दिया जाए, आपके अंदर एक डेफिशिएंसी मतलब दे दें जिन्हें जी आपके अंदर जी है, तो अब ये सी बात है, अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन ये है कि
میں مطلب لیکن کیونکہ میں نے یہ سوال آپ سے تب کیا ہے کیونکہ وہ معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے, ان کی نمائندگی کر کے آپ کو کیسا لگا؟ جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کی میری فزیک ہے یا میری باڈی ہے تو یا میرا چہرہ ہے جو مطلب میں سامنے سے نظر آتا ہوں تو اس سے مطلب لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بڑا کرخت ٹائپ بندہ ہوگا, بڑا سخت بندہ ہوگا, بڑا موڈ والا بندہ ہوگا. تو یہ ایک حادثاتی طور پہ مطلب انہوں نے مجھے یہ رول آفر کیا. اس سے پہلے پنڈی اسلام آباد کے جو ماڈلز وغیرہ تھے لڑکے لڑکیاں ان کو ہائر کیا جا رہا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ویسی ڈائلاگ ڈیلیوری اور ویسی ایکٹنگ نہیں کر پا رہے تھے جیسی ڈائریکٹر چاہ رہا تھا. کے اندر جو ہے وہ اس کو نبھا نہیں پا رہے, ایگزیکٹلی اس کو مطلب مکمل احسن طریقے سے نبھا نہیں پا رہے تھے. تو میں نے اس کو ان کو دکھانے کے لیے کہ یار اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ میں نے کر کے دیا. تو اسی وقت پھر وہ میرے گلے پڑ گیا. معاف کر بھائی, ابھی تو دھونی بھی نہیں ہوئی. بچے کے لیے کپڑے سلوانے ہیں میں نے. کیا اس بچے کے لیے؟ کیا یہ بھی دیکھ ہے؟ خبردار بیٹا ہے میرا. لیکن آئی ایم ہیپی کہ میں نے وہ اس وقت خواجہ سرا کا کردار ادا کر دیا کہ مطلب میرے لیے وہ فرسٹ ٹائم تھا. اتنی زیادہ لوگ ہیں, مطلب اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے اور آپ بیچ میں خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ خواجہ اصل میں خواجہ سرا ہے نہیں. ایون کہ بہت سارے مطلب معاملات بھی ایسے ہو گئے کہ لوگ خواجہ سرا سمجھ کے یقین کریں مطلب کہ پاکستان عوام کی ٹھڑک کا اندازہ آپ اس بات سے گئے. پاکستان کی تو نہیں, پنڈی اسلام آباد کی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پنڈی اسلام آباد کے اندر شوٹ ہو رہا تھا کہ وہ نمبر مانگنے تک آ جاتے تھے. کئی گود میں دے دیتے تو مزہ ہی آ جاتا. پیسے شاسوں میں کھیلتے ہیں. جی میں نے دیا نمبر, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یار میں مرد ہوں. پھر میں نے ان کو اس چیز کا احساس دلایا کہ میں مرد ہوں. وہ کیسے نہیں ابھی وہ ہم مطلب میڈیا چینل کے اوپر تو نہیں بتا سکتے, لیکن میں نے ان کو احساس دلایا. تو بات کر کے اپنی اصل آواز کے اندر آ کے میں نے ان کو دکھایا, بتایا. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے مطلب میں ایکٹر ہوں اور ایکٹر کو کوئی بھی رول ملے گا تو وہ اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرے. کوئی رول نبھا کے بتائیے. کیسا رول مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیسا رول نبھا دوں؟ مطلب ایکٹر کہتے ہیں کہ کسی ٹائم بھی رو سکتا ہے, تو کوئی رونے کے مناظر ہمارے دکھائیے. جی بالکل, جو ایکٹر ہوتا ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا رونا. آج کل کے دور میں تو یہ ہے کہ جیسا آپ بھی جانتے ہیں کہ گلیسرین یوز کی جاتی ہے, گلیسرین کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ایکٹر ایکٹریس اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں اور ود ان نو ٹائم ان کے آنسو چھلک پڑتے ہیں. اور جو ہماری گھر کے اندر خواتین ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں ڈرامہ وغیرہ, ان کے اصل کے آنسو نکل آتے ہیں بغیر گلیسرین کے نکل آتے ہیں. تو مطلب کافی اس کی, لیکن جو نیچرل آنسو ہوتے ہیں وہ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. تو وہ ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ احساس مروت کے ہاتھوں روندے ہوئے ہم, احساس مروت کے ہاتھوں روندے ہوئے ہم, کچھ کہہ بھی سکے تو فقط اتنا کہ چلو خیر. آپ چاہتے ہیں کہ میں کالون آپ کو رو کے دکھاؤں تو آنسو آ جاتے ہیں کچھ سوچے سمجھے بغیر. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار میں کوئی میرا پیارا عزیز مجھ سے کھو گیا, اس کی جدائی میں آنسو آ گیا. اچھا یہ بات بتائیے گا کہ جیسے آپ بیٹھے بیٹھے رو سکتے ہیں تو کبھی آنسو نکال سکتا ہوں. اچھا بیٹھے بیٹھے آنسو نکال سکتے ہیں. تو کبھی بیوی کے سامنے رو دی ہوں اور اس نے کہا یہ تو آنسو روز نکال رہے ہو. دیکھیں یہ تو ابھی میں آپ کو آنر بتا دوں گا تو یہ تو میرا بانڈا پھوٹ جائے گا. تو یہ میرا بڑا اچھا چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے کہ اگر ایسا ویسے سینیریو کبھی ہوا تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ کبھی اس طرح کا موقع ہو تو میں آسانی سے استعمال کر لیتا ہوں اس موقع کو. تو بیوی کو شک نہیں ہوتا؟ نہیں شک نہیں ہوتا, مطلب وہ مرد ہی کیا جو بیوی کو شک. یہ دیکھیں جی دو نمبریاں بھی آپ کو سرعام ہونے سکھا رہے ہیں کہ دو نمبری کیسے کریں. جی کوئی شک نہیں. آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں میری آنکھوں کے اندر مطلب آنسو. اگر میرے کیمرہ مین یہ آنسو دکھا سکیں کیمرے کی جانب دیکھیے گا کہ کیسے بالکل باتیں کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں آپ کو اپنے کالج کی ایک یاد مطلب واقعہ سنوں کہ یہ دیکھیے آنسو آ گئے. تو کالج کے اندر ایک دفعہ یہ واقعہ, ناظرین آپ نے پہلا بندہ دیکھا ہوگا جو ہنستے میں رو. کالج کے اندر ایک واقعہ ایسے ہوا کہ ہم بی ایس سی میں تھے تو سر سید کالج میں ہم لوگ پڑھتے تھے مال روڈ. ہمارے ایک سر تھے اسٹیٹس کے, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. ویسے اگر یوٹیوب کے اوپر ہم ایسی کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ تھم نیل کے اوپر آپ کی روتی ہوئی تصویر لگا کے کچھ اور ہی لکھتے ہیں. ہاں مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جاتی ہوگی کچھ ہو گیا بلا بلا بلا, تو ایسا تو کچھ کبھی کیا نہیں. خیر میں آپ کو اسٹوری اسٹیٹ والے سر کی سنا رہا تھا. تو اسٹیٹ کافی خشک سبجیکٹ ہے. تو ہوا اس طرح کی. خشک کیسے؟ خشک کیسے
مطلب آپ دیکھیں کہ مطلب اس پہ دھوپ زیادہ پڑتی ہے؟ دھوپ نہیں، دھوپ ہی سمجھ لیں، پاشیز کے، فشرز کے، اور بھی بہت سارے ہوتے تھے. مطلب ایک ہی چیز ہے، گھما پھر آگے کر رہے ہیں یار، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اینی ہو، تو مجھے نا وہ اسٹیٹ کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یار اسٹیٹ رکھ لو، نمبر اچھے آ جاتے. تو میں نے اس لیے اسٹیٹ رکھ لیا. پتہ نہیں تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یار آپ کو کرنا کیا چاہیے، جس میں ان کا انٹرسٹ ہو. اینی ہو، سر آئے تو جو انہوں نے اسائنمنٹ دی ہوئی تھی وہ میں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کی. اب مجھے بہت ڈر تھا کہ وہ جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کر دیں گے یا گھر والوں کو بلائیں گے. پڑے گی کم از کم. نہیں سر، یہ اسکول میں ہمیں مار نہیں پڑتی تھی. تو اسکولوں کی مشہوری تو سوری کالج میں، تو کالجوں کی مشہوری تو نہیں، میرا کالج ہے جی، میں وہاں سے پڑھا ہوں. میرے لیے وہ بڑا معتبر ہے. آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں. آپ کے لیے بھی ہوگا. دیکھیں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. لوگ اس کالج میں ایڈمیشن کرنے کے لیے نا منتیں مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں لوگ. کیا کیا آپ نے کہاں پہ چادر چڑھائی؟ میں نے جی بس اپنے گھر کے اندر ہی، اپنے چھت پہ ہی خود ہی، اپنے مزار کے لیے. تو میں نے ان کے سامنے فرسٹ ٹائم یہ ایسے ہوا تھا کہ میں ان کے سامنے گیا اور میں نے اسی طرح معصوم سی شکل بنا کے، داڑھی موچھ نہیں تھی، میں نے رونا اسٹارٹ کر دیا آنسوؤں کے ساتھ. انہوں نے مجھے گلے لگایا، 4 پیسے بھی دیے، بیٹا یہ گھر جا کے کھانا، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ کر لیں. اس کے بعد مجھے پتہ لگی ہو یس یار، یہ تو میں مطلب یہ میری کمزوری نہیں، یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے یار. میں اس کو پھر میں نے بہت جگہ یوز کیا اس چیز کو، اور پھر شارٹ فلم کے اندر بھی یہ یوز کیا. مختلف شارٹ فلمس کے اندر جو یونیورسٹی لیول کے اوپر کی یا کالج لیول کے اوپر کبھی کچھ اس طرح کا سسٹم ہوا. ایون کہ دوستوں کے درمیان، ایون کہ میری ایک کولیگ تھیں، ایک میں ادارے کا نام نہیں بتاتا، میری ایک کولیگ تھی، تو وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں. ابھی پچھلے کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2 اور 3 months پہلے کی. تو وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو بیٹھے بیٹھے نا تو کہتی ہیں کہ تمہیں میرے ٹیلنٹ کا پتہ ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے نا اپنے فیس ایکسپریشن نا بدل لیتی ہوں. تو وہ بھی یہ بات کر ہی نہیں تھی، تو میں نے رونا اسٹارٹ کر دیا. مجھے آنسو آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ اس نے اس بات کے اوپر رونا شروع کر دیا. سیریسلی آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ میں کہا نہیں یار، میں ایسے رو رہا تھا تو بعض گلے بھی پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ہے، پھر گھر آ کے مار شار بھی پڑ سکتی تھی بھابھی سے. یس ایگزیکٹلی. مطلب بیوی جو ہے وہ سمجھے کہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مرد کو بیوی مارتی ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کو مارتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں میری ابھی شادی تبھی تو آپ کر نہیں رہے ہیں گل میں. نہیں، بیوی ہسبینڈ اور وائف کا بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے. بیوی مارتی نہیں ہے کبھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں جو دکھاتی ہے. یس، کیا کریں آپ. وہ آنکھیں تو نواز شریف کو بھی دکھاتی ہوگی، عمران خان کو بھی دکھاتی ہوگی، ہر کسی کو دکھاتی ہوگی آنکھیں. تو آخر پہ پیغام کیا تھا؟ کس حوالے سے پیغام آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس معاشرے کے لیے مثال ہیں، جو اس معاشرے کا ہر شخص چاہتا ہے، اس کے اگینسٹ آپ نے جا کے کام کیا ہے. تو آپ کی جو پیغام ہوگا یہ اس معاشرے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. شاید لوگوں کے اس ویڈیو کے بعد لوگوں کے سوچنے کا ایک جو زاویہ ہے وہی تبدیل ہو جائے. دیکھیں میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں نا آپ وہ کریں. سنیں سب کی، کریں اپنے من کی، کسی کی مطلب باتوں میں نہ آئیں. کوئی الٹیمیٹلی اگر آپ کے گھر میں راشن نہیں ہوگا تو کسی نے آپ کو لا کے ڈال کے نہیں دینا. لوگ صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اپنی لائف جئیں اور یہ نہ کریں کہ یار مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو میں خوش ہوں گا. جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہیں. تھینک یو رومان. ناظرین، پیغام آپ نے اختتام پہ سنا ہے. اس تمام تر چیزوں کو کس طریقے سے کنکلوڈ کیا رومان نے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسی کے اوپر جو ہے نا وہ خوش رہیے. اپنے میزبان عبدالرافع کو اس دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان اس دنیا کے اندر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ سربلند ہو. مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوست احباب میں شیئر کیجیے. اللہ نگہبان.